نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ کے چہرے کی خاطر. اللہ کے چہرے کی خاطر کس کس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنے کا شوق ہے؟ الحمدللہ ہم سب کو شوق ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. اور ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا تو دیا ہوا ہے. وہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے. پھر ہمارے دل میں اس کو دیکھنے کا شوق نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ شوق کتنا ہے، اس کا کتنا خیال آتا ہے، اور اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کوشش کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا کسی بھی اور چیز کو دیکھنے سے بالکل مختلف ہے. اور سب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنا نہیں دکھائیں گے. خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس کو دیکھ پائیں گے. اگر واقعی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اس کے چہرے کی صفات کیا ہے. اس نے اپنے چہرے کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہم سے 5 باتیں کہی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے. آیت الکرسی میں بھی آتا ہے نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. دوسری بات، اللہ تعالیٰ میزان اعمال کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے. یعنی ہمارا اعمال نامہ جو ہے جس میں تولا جائے گا میزان، اس کو جھکاتا بھی ہے اٹھاتا بھی ہے. نمبر 3، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے. یعنی آج سارے دن میں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ رات سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے چلا جائے گا، بلند کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اور جو کچھ ہم رات کو کرتے ہیں وہ صبح کے آنے سے پہلے پیش کر دیا جائے گا. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے دن اور رات میں کیا کرتے ہیں، اور خاص طور پر رات کی تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں، اپنے موبائلز کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اسکرین پر کیا دیکھتے ہیں. اور کسی بھی وقت جب کوئی اور نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت؟ امی نہیں دیکھ رہے، شوہر نہیں دیکھ رہے، بہن بھائی نہیں دیکھ رہے، تو اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں تنہائی میں، خلوت میں؟ کیا اس وقت ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم اس سے بھی زیادہ اچھے کام کریں جو ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جب ہم پرچہ دیتے ہیں دنیا میں کوئی، تو پرچہ دینے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ جب ہم پرچہ اپنا ہینڈ اوور کر رہے ہوتے ہیں ایگزامینر کو، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ کیا صبح اور شام ہمارے دل کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی کہ آج کے دن میں نے کیا کیا، اپنے وقت کو کیسے استعمال کیا، میرا دن کیسا گزرا؟ کیا واقعی میرا دن ایسا ہے، میری زندگی ایسی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جائے اور وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے؟ کیا ہم دن میں کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو خالصتاً اللہ کی خاطر ہو اور اس سے مقصود کسی اور انسان کی خوشی نہ ہو؟ کام کر رہے ہو تو دل میں بس یہی خیال ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے. کیونکہ دنیا تو کبھی ہم سے خوش ہو بھی نہیں سکتی جس کو ہم ہر وقت خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی وہ کیا تھی؟ اور اس کا حجاب نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا حجاب
نور ہے. پانچویں بات، اگر وہ اسے کھول دے، یعنی اگر اپنا حجاب ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مخلوق میں سے کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا. دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں قیامت کے دن دیکھیں گے جب انسان کی دیکھنے کی قوت اور صلاحیت اتنی بڑھا دی جائے گی کہ وہ دیکھ پائے. اور پھر جنت میں تو خاص طور پر جنتیوں کا انعام یہ ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار سے، اللہ کے چہرے کو دیکھنے سے جتنے خوش ہوں گے اتنی خوشی جنت کی کسی اور نعمت کو پا کر نہیں ہوگی. سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور وہ شوق ان کا اس وقت اور بڑھ گیا تھا جب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز سنی، اللہ تعالیٰ کا کلام خود سنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آئے اور اس کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ. تو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا. تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا. پہاڑ کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے پہاڑ. تو وہ پہاڑ کیسے ہو گیا؟ جیسے مٹی کی دھول ہو. اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا پاک ہے تو، میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں، یعنی بن دیکھے ایمان لاؤں. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا کہ چھنگلیا کے ایک چھنگلیا ہوتا ہے نا چھوٹی ہوتی، چھنگلیا کے ایک کنارے بالکل آگے کا حصہ کنارہ اس کے برابر تجلی ظاہر ہوئی اور پہاڑ دھنس گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. آپ نے اپنے ہاتھ کی نصف خنصر انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ چھنگلیا کے ایک کنارے کے برابر تجلی ظاہر ہوئی اور پہاڑ دھنس گیا. تھوڑا سا ہی نور تھا، اس سے پہاڑ یا جو تجلی تھی اس سے پہاڑ اپنی جگہ برقرار نہ رہ سکا. تو پہاڑ جیسی مضبوط چیز اگر اپنی جگہ نہیں رہ سکتی تو دنیا میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، برداشت ہی نہیں کر سکتا اس کے جلوے کو. اس لیے کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا خواب میں بھی دیکھا ہے تو اس کا یہ دعویٰ سچا نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو پھر کس چیز کو دیکھا آپ نے؟ انسان کا خیال ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہے. کبریائی کہتے ہیں عظمت، بڑائی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری ساری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 باغ سونے کے ہوں گے جن کے برتن اور دوسری ساری چیزیں سونے کی ہوں گی. اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر ہوگی. یعنی جنتیوں کے لیے ہر چیز آسان ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جب وہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی. یہ بھی یاد رکھیے کہ 7ویں آسمان اور رب کے دیدار کے درمیان 70,000 پردے ہیں. 70,000 پردے. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ اپنے بلند ہے، اپنے عرش پر ہے. ہم کہاں رہتے ہیں؟ زمین پر رہتے ہیں. اور اس زمین کی وسعت کتنی؟
وہ بھی ہم نے نہیں دیکھی. ایک شہر سے دوسرے شہر تک جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم تھک جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. کہاں یہ کہ پوری زمین, پورے گلوب پر ہم گھومے پھرے, کسی نے بھی نہیں دیکھا پورا گلوب ہر طرف سے. اور پھر 3 حصے تو اس کے ویسے بھی پانی, تو اس سمندر کو بھی ابھی انسانوں نے ڈسکور نہیں کیا پورا. فیو پرسنٹ, شاید 25% یا 5%, اور باقی سمندر بھی انسانوں کے علم میں نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا مخلوق ہے. صرف ایک پلانٹ زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو بھی انسانوں نے نہیں دیکھا, حالانکہ زمین پوری کائنات کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں اس نسبت کے ساتھ. تو بہرحال یہ زمین, ہمیں اس کے اوپر آسمان کی چھت نظر آتی ہے. زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کی مسافت پہ, یعنی اگر کوئی 500 سال چلتا رہے تو جہاں پہنچے گا اتنا اونچا ہے آسمان. پھر ہر آسمان, ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال, پھر اگلا آسمان 500 سال. اس طرح آپ دیکھیے 7 آسمان ہیں, اور پھر 7 آسمانوں کے اوپر پانی, پھر اس کے اوپر رب سبحانہ تعالیٰ کا عرش. لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 7ویں آسمان اور رب کے درمیان 70,000 پردے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے. تو یہ آسان نہیں کہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے یا اس کا کوئی دعویٰ کرے. یہ واقعی سب سے عظیم ترین نعمت ہوگی جو اللہ کے پیارے بندوں کو نصیب ہوگی, جو دنیا میں اللہ کے چہرے کی خاطر کام کرے اور مشکل سے مشکل کام صرف اس لیے کر لے کہ مجھے اس کے بدلے میں اللہ کا دیدار کرنا ہے, بس اللہ کی خاطر کرنا ہے, اللہ کی محبت میں کرنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے کرنا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں, اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. جب اس جگہ کو دیکھا اور لوح محفوظ پر لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی آواز سنی تو کہا رب ارنی انظر الیک, اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. لیکن پھر کیا ہوا, جب رب نے تجلی کی تو وہ بے ہوش ہو گئے, دیکھ ہی نہیں سکے. اور یہ کسی معمولی انسان کی بات نہیں ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے جو بہت قوی البدن اور مضبوط جسم کے انسان تھے, صبر و استقامت والے اور بہت حوصلے والے انسان تھے. بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا واسطہ تھا اور وہ ان کی باتوں کو سہتے تھے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کسی پیغمبر نے بھی نہیں کیا. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکراتے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہنستے بھی ہیں, اور یہ باتیں بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتی. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستے ہوئے اپنے محبوب بندوں کے سامنے تجلی فرمائے گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہنس رہے ہوں گے. لیکن یہ ہنسنا کسی انسان کا ہنسنا نہیں ہے, یہ تو صرف سمجھانے کے لیے بات کی گئی. جب ہم کسی کو ہنستا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, تو مطلب یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا. سوچئے جب کوئی انسان ہماری طرف خوش ہو کے دیکھتا ہے, وہ ہمارے ماں باپ ہی ہوں, بہن بھائی ہوں, دوست ہوں, استاد ہوں, کوئی بھی ہو, جب خوش ہو کے کوئی ہماری طرف دیکھتا ہے تو بھی کتنی خوشی ہوتی. اگر انسانوں کی خوشی سے ہم خوش ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی خوشی سے کتنی خوشی ہوگی اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. سارے غم دور ہو جائیں گے, ساری تھکاوٹیں اور دنیا میں پیش آنے والے ساری تکلیفیں اور غم اور دکھ اور ڈپریشن اور طرح طرح کی تکلیف دہ باتیں لوگوں کی, اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات, لوگوں کا کرٹیسزم, کیا کچھ. لیکن ان سب چیزوں کو انسان بھول جائے گا, اور جب اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو کہے گا کچھ مجھ پہ تکلیف آئی نہیں اللہ کے راستے. یہ بہت چھوٹی چیزیں لگیں گی. آج ہمیں کسی کو معاف کرنا, اللہ کی خاطر کسی سے درگزر کرنا,
اللہ کی خاطر کسی کی مدد کرنا مشکل لگتا ہے، اللہ کی خاطر رات کے وقت نماز پڑھنا، اٹھ کے اپنی نیند توڑنا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ مشکل کچھ مشکل نہیں جب انسان کو اس کا صلہ ملے گا، جب انسان کو اس کا اجر ملے گا. یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے سے عظیم چیز کوئی نہیں. ایک دعا میں آتا ہے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم اور کوئی چیز نہیں، یعنی سب سے عظیم چیز ہے وہ. اسی طرح ایک اور دعا ہے جو درد کے وقت پڑھی جاتی ہے. اس دعا کو بھی معمولی نہ سمجھے. کہیں پر بھی درد ہو، کہیں کٹ لگ جائے، کچھ ہو جائے، کہیں جوڑ میں درد ہے، جسم میں درد ہے، سر میں درد ہے، فوراً ہاتھ رکھے. پہلا کام جو کریں، کسی ڈاکٹر کے آنے سے پہلے، کسی دوائی لینے سے پہلے، کچھ بھی کوئی اور سوچ آنے سے پہلے، جہاں بھی ہے فوراً ہاتھ رکھ دیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اور ایک روایت میں تھا اعوذ بوجہ اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. جب انسان اتنی بڑی چیز کی پناہ لے لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی تکلیف کیسے رہ سکتی، دکھ کیسے رہ سکتا. لیکن اس وقت انسان سوچ کے پڑھے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا چاہ رہا ہوں. پھر اسی طرح اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر طوارق الليل والنهار. پھر یہ بھی یاد رکھیے ہر چیز کو پناہ ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کے چہرے کے. کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اس کی ذات کے بغیر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیہا فان، اس زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے. اور پھر ہم دیکھیں کہ ابھی تو ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں خاص طور پر ہاتھ باندھ کر تو ہم کسی سے بات نہیں کرتے، کسی اور کی طرف دیکھتے نہیں. سوچئے کہ اگر ہم اللہ کو دیکھ لیں تو ہماری عبادت کی خوبصورتی کتنی زیادہ بڑھ جائے. اسی لیے جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے اس کے لیے بہت بڑے اجر کی بشارت ہے اور بخشش کی بشارت ہے. حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں، گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا. پھر وہ آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ان پر امڑتے ہیں، اوپر سے اوپر چڑھتے جاتے ہیں. پھر مکمل ہونے پر، یعنی وہ مجلس جب مکمل ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں سے متعلق خوب جانتا ہے، وہ خود بھی جانتا ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے اور اس کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب انسان اکیلے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اکیلے اس کو یاد کرتے ہیں، جب کسی مجلس میں یاد کرتے تو اس سے بہتر مجلس میں اللہ تعالیٰ یاد کرتے. لیکن اللہ کے وہ فرشتے جو ذکر کی مجلس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی زبانی ایسے بندوں کا ذکر سننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کہتے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے، تیری بزرگی بیان کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں
کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھ لیتے. وہ جواب دیتے ہیں اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے، یعنی اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ پھر عبادت کرتے، تیری بزرگی سب سے زیادہ بیان کرتے اور تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے. لیکن احسان کے درجے کی عبادت تو ایسے ہی ہوتی ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو واقعی ایسے کھڑے ہو کہ جیسے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ ضرور یاد رہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے، اور اللہ تو ہر وقت دیکھتے ہیں، ہم اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں. اور پھر خاص طور پر جب نماز میں کھڑے ہوں تو یہ تصور کریں کہ ہمارا چہرہ اللہ کے چہرے کے سامنے ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کی نماز میں بہت امپروو ہوگی. جس نماز میں یہ یاد رہ گیا اس نماز کی کیفیت بدل جائے گی. ترمذی کی روایت ہے بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا، لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور کی جانب توجہ نہ کرو، کسی اور چیز کو نہ دیکھو، کیونکہ اللہ اپنے نماز پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور عربی کے الفاظ جو ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں اس حدیث کے، فَإِنَّ اللَّهَ يَنصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ينصب نصب کر دیتا وجهه اپنے چہرے کو لوجهه اس بندے کے چہرے کی طرف، بھرپور توجہ دیتے ہیں اس کی طرف. کیا نمازوں میں ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں؟ شیطان ہمارا دشمن ہر لمحہ ہمیں بلوا دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں. اگر واقعی ہمیں یہ احساس ہو جائے تو ہماری نمازوں کی کوالٹی کتنی اچھی ہو جائے. اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے آئے. ایک ہی جواب، اپنے آپ کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ اللہ کے سامنے کریں. جتنا اس بات کا احساس گہرا ہوگا کہ آپ اللہ کے سامنے ہیں اتنی ہی نماز اچھی ہو جائے گی. جب ہمیں یہ بھول جاتا ہے نا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ہمیں پھر یہ بھی بھول جاتا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، وہ کتنی رکعتیں پڑھے یہ بھی بھول جاتا ہے. ہم دیکھیے ہم بعض اوقات انسانوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ بچہ ہوتا نا کہ ماں میری طرف دیکھے، متوجہ ہو، مجھے سب سے زیادہ محبت دے، مجھے امپورٹنس دے، تو بعض اوقات الٹی سیدھی حرکتیں شروع کرتے ہیں. اور کچھ بچے تو بہت ہی اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، لیکن ہماری یہ اٹینشن حاصل کرنے کی جو خواہش ہے صرف بندوں سے. ہم کب چاہتے ہیں اور کتنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اتنے متوجہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھی بھرپور طریقے سے متوجہ ہو جائے. پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے ان کے چہرے بہت تر و تازہ ہوں گے. قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، فریش ہوں گے. کس لیے؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. نہ صرف یہ کہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بلکہ یہ خوشی صرف اس کے دل تک نہیں رہے گی، یہ خوشی اس کے چہرے سے بھی عیاں ہوگی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں بھی جب آپ کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ خوش ہو رہے ہیں تو آپ کے چہرے سے وہ خوشی ٹپکنے لگتی. عام لوگوں کا تو پتہ ہی کیا حال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا، اتنا خوبصورت ہو جاتا تھا. کیونکہ خوشی سے ایک معمولی شکل و صورت کا انسان بھی بڑا خوبصورت لگنے لگتا ہے. اور انتہائی خوبصورت انسان بھی جب منہ بنا کے بات کرتا ہے، مسکراتا نہیں ہے، ووڈن فیس کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے، جیسے لکڑی کا کوئی بت ہو تو وہ دوسروں کو بھی تکلیف دیتا ہے اور وہ انسان خود بھی بدنما لگنے لگتا ہے. انسان کا حسن اس کی مسکراہٹ ہے.
اور یہ اللہ نے سب کو دے رکھی ہے لیکن ہم اس کو بھی خرچ نہیں کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی، صاف صاف انسان دیکھ پائے گا. اور خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو، انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو ہر جمعے کے دن اپنا دیدار کروائیں گے تو ان لوگوں کا حسن اور بڑھ جائے گا. جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ تم لوگ جب گئے تھے واپسی پر اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات آتی ہے. کچھ مزید حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں لیکن ایک عام حدیث جو سب نے سن رکھی کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ اے اہل جنت ابھی ایک وعدہ اللہ کا تم سے باقی، یعنی جنت میں پہنچ گئے سب کچھ ملے، ابھی ایک چیز باقی. وہ کہیں گے کہ کیا ہے وہ چیز؟ ہمارے میزان بھاری کر دیے گئے، ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں دے دیے گئے، ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے. اور جب لوگ اللہ کو دیکھیں گے تو باقی ساری نعمتیں بھول جائیں گے. انہیں اس سے زیادہ پیاری کوئی اور چیز نہیں ہوگی، سب سے زیادہ محبوب یہی چیز ہوگی. لیکن سوچئے کہ کیا واقعی ہمیں اب اللہ کو دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے؟ کیا اب بھی وہ ہماری سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی خواہش؟ کتنے لوگ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، سب سے بڑی تمنا کیا ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ کوئی آخرت کی بات کریں گے، کوئی جنت کی بات کریں گے، اللہ کے دیدار کی بات کریں گے؟ نہیں، اس لیے کہ سوچتے نہیں ہے نا، وہ ہم نے اپنے دل پہ لی نہیں وہ بات، تو پھر یہ بات کریں گے کیوں؟ بہرحال وہ کیا منظر ہوگا، وہ کون سا دن ہوگا، وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جمع کرے گی. حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا، سفید شیشہ جس پر ایک سیاہ نقطہ اور دھبا تھا. میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے. میں نے کہا کہ یہ اس میں سیاہ دھبا کیا ہے، سیاہ ڈاٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ گھڑی ہے جب قیامت آئے گی، کیونکہ جمعے کے دن قیامت آئے گی اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن، اور اسے ہم قیامت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے. یہ کس نے کہا؟ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے، وادی کہتے ہیں ویلی کو، ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، وائٹ مسک سے زیادہ خوشبودار ہے. بس جب جمعہ کا دن ہوگا، یعنی جنت میں جب جمعہ کا دن ہوا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر کرسی کے ارد گرد نور کے منبر ہوں گے جو نہایت عالی شان ہوں گے. ہم امیجن کرتے جائیں، نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے، اس پر نور کے ممبروں پر. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر دوسرے اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک کے درجے میں مقام ہے. کچھ لوگ صوفے میں بیٹھے ہوئے، کچھ کرسیوں میں بیٹھے ہوئے، کچھ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کا ایک مقام اور ایک جگہ ہے. تو بہرحال جب سب بیٹھ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اپنا جلوہ فرمائے گا، اپنا دیدار کروائے گا، یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے
وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. یہ وہ مقام ہے جس میں اپنے بندوں کی تکریم یعنی عزت کر رہا ہوں. سو تم مجھ سے مانگ لو. چنانچہ وہ سوال کریں گے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اس لیے کہ دنیا میں بھی مومن کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ان کو اس چیز کی فکر لگی رہتی ہے, بھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں راضی ہوں, تو اسی وجہ سے میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے, اسی وجہ سے تو یہاں آ کے بیٹھے ہو کہ میں راضی ہوں اور تمہیں عزت دی ہے. میں راضی ہوں, تم مجھ سے کچھ اور مانگ لو. چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے حتیٰ کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی, کچھ اور مانگنے کو ہوگا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان کی خواہش صرف جنت میں جا کے پوری ہو سکتی, دنیا میں نہیں ہو سکتی. دنیا میں انسان راضی نہیں ہو سکتا. تو وہ اس وقت ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, کسی انسان کے دل پر ایسا گزر نہیں ہوا. اور یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت میں جمعہ کے دن لوگ واپس آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر تشریف رکھیں گے اور اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے. بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں میں واپس چلے جائیں گے. وہ سفید موتی کے ہوں گے, یعنی ان کے اوپر والے گھر سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ اور کوئی عیب نہیں ہوگا. اب سوچئے کہ 1 پیس ہاؤس جس میں کوئی پیچ نہیں, کوئی جوڑ نہیں, کوئی دراڑ نہیں, کوئی کٹ نہیں, کچھ نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ جو اونچے درجے والے لوگ ہوں گے ان کا گھر ایسے نظر آئے گا جیسے تمہیں زمین سے وہ مارننگ سٹار نظر آتا ہے. طلوع فجر سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد جب غروب کے وقت ہوتا ہے نا, خاص ستارہ چاند کے آس پاس نظر آتا ہے. اسی طرح ان لوگوں کے گھر جو اوپر کے درجات والے ہوں گے وہ دور چمکتے موتی کی طرح ہوں گے, چمکتے ستارے کی طرح. تو ایسے لوگوں کے گھر کیسے ہوں گے؟ موتی جیسے, اور اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے خولدار موتی, یعنی اندر سے خالی ہوگا لیکن اوپر سے اتنا چمکدار ہوگا. یا پھر سرخ یاقوت کے گھر ہوں گے یا سبز زبرجد کے گھر ہوں گے, ان میں سے ہی اس کے بالا خانے اور کمرے اور دروازے ہوں گے. اس میں نہریں جاری ہوں گی اندر ہی, اس میں اس کے پھل اور میوے جھکے ہوئے ہوں گے, لٹک رہے ہوں گے. اس میں ان کی بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے. وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے, یعنی وہاں رہ رہے ہوں گے لیکن ان کا کیا انتظار ہوگا, جمعہ کا دن آئے اور ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جائیں, اس مجلس میں جائیں, عظیم الشان مجلس میں جس کا ذکر قرآن مجید کی سورت القمر میں بھی آتا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ان المتقین بے شک متقی لوگ فی جنات باغوں میں ہوں گے, و نہر اور نہروں میں, فی مقعد صدق سچی عزت کی جگہ پر, سچائی کے مقام پر, اس عظیم الشان اقتدار والے بادشاہ کے پاس. وہاں ان کو بیٹھنے کا موقع ملے گا, اس مجلس میں شریک ہوں گے. یہ کوئی معمولی مقام ہے؟ اب سوچئے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, اس گھر کو پانے کے لیے, اس دیدار کو پانے کے لیے. کیا نمازیں نہ پڑھ کر وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کیا مسجد نہ جا کر وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ جماعت کے بغیر نماز پڑھ کے وہاں جا سکتے ہیں؟ کیا سود خوری کر کے وہاں جا سکتے ہیں؟ رشوت لے دے کر وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ حرام کمائی کے ذریعے کم ناپ تول کے وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں آتا ہے ویل للمطففین, ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور تطفیف کہتے ہیں حقیر سی چیز, یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی کمی, تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی. مثلاً آپ کی کتاب چھپواتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں 80 گرام کا پیپر لگا دیا. وہ 80 گرام کا پیپر لگانے کے بجائے اس سے گھٹیا پیپر لگاتے ہیں.
اور بتاتے ہی ہیں کہ یہ پاکستانی 80 گرام اور فلانا چائنیز اور باتوں سے راضی کر کے گھٹیا چیز دے کے کلائنٹ کو راضی کر دی. اور بعض اوقات کپڑا بننے میں دھاگا فرق کر دیتے. دکھانے کی چیز اور ہوتی ہے، بنانے کی اور ہوتی ہے. کیا اس طریقے سے دھوکہ دے کر اس مقام تک پہنچا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ کی نافرمانی کر کے اس جگہ پہنچ سکتے ہیں؟ سوچیے، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. جھوٹ بول کے وہاں پہنچ سکتے ہیں، دھوکہ دے کے وہاں پہنچ سکتے ہیں، دوسروں کی عزتوں سے کھیل کے وہاں پہنچ سکتے ہیں، غیبت چغلی کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں. وہاں پہنچنے کے لیے ہر اس چیز کو چھوڑ دینا ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں. وہ معمولی مقام نہیں. آج دنیا میں اگر کوئی ہمیں کہے کہ چلو آپ کا نام سلیکٹ ہو گیا ہے، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان سے چل کے ملے یا پریزیڈنٹ سے چل کے ملے مثلا، یا آپ کو وائٹ ہاؤس میں انویٹیشن ہے وہاں چلے، آپ ہر ایک کو بتاتے پھریں گے مجھے انویٹیشن آیا وہاں سے. اور اگر وہاں پہنچ جائیں تو خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا. یہ تو دنیا ہے حقیر، جس کی اگر کوئی وقت ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کافر و مشرک کو مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا نہ دیتا. لیکن چونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس لیے اس نے دنیا دے رکھی ہے بہت سو کو. ان کو بھی دے رکھی ہے جو اس کو نہیں مانتے، ان کو بھی دے رکھی ہے جو اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ان کو بھی دی ہے جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں. ہم سب کو اپنے لیے دیکھنا ہم کیا کرنا ہے. سوچئے، کیا زکوٰۃ نہ دے کے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ روزے نہ رکھ کے وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی بھی غلط کام سوچ لیجیے، حجاب نہ کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ وہاں پہنچنے کے لیے ضروری ہے، بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ کو راضی کر کے پہنچے، اللہ کی پسند کے کام کر کے پہنچے، جس کام کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ کر کے پہنچے. بہرحال وہاں پر انہیں عزت بخشی جائے گی، مزید کرامتیں حاصل کریں گے، اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کریں گے. اسی لیے اس دن کو یوم المزید کہا جائے گا. یعنی ہر جمعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ خوبصورت، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اور وہ حسن بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. جیسے جہنمیوں کی سزا بڑھتی چلی جائے گی، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو ہم تمہیں عذاب کے علاوہ کسی چیز میں زیادتی نہیں کریں گے، اضافہ نہیں کریں گے، عذاب بڑھے گا. اسی طرح جنتیوں کے جنت کا حسن بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے تو کوئی جنت میں بور ہی نہیں ہوگا. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کوئی ہٹنا ہی نہیں چاہے گا، ٹلنا ہی نہیں چاہے گا، کہیں جانا ہی نہیں چاہے گا. لوگ کہتے ہیں اچھا ہمیشہ رہنا گا پھر بور نہیں ہو جائے. جنت کے ایک ایک خوشے کے اندر، ایک پھل کے اندر، ایک ایک چیز کے اندر 70,000 قسم کے کھانے ہوں گے، اور ہر کھانے کا رنگ فرق ہوگا. اتنی ورائٹی، یعنی ہمیشہ جیتے جیتے نئی سے نئی نعمتیں استعمال کرتے جائیں گے، اور آپ کا دل نہیں بھرے گا، دل بھرے گا ہی نہیں. آپ دیکھیے دنیا میں مثلا جس دل میں امنگیں ہوتی ہیں، ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور ایسا انسان کتنی انرجی کے ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے، یہ بھی کر وہ بھی کر، یہ نیکی بھی ہو جائے، وہ نیکی بھی ہو جائے. اور ایسے میں اچانک اس کی موت آ جائے تو اس کا حال کیا ہوگا کہ ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا تھا. خاص طور پہ جوانی میں جن کی موت ہوتی ہے، اسی لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ ابھی تو اس نے جوانی کی بہاریں نہیں دیکھی تھی، ابھی تو اس نے دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو بچے بھی نہیں ہوتے، ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا، اور چلا گیا. تو آخرت ہے نا، اس کے لیے تیاری کرے نا. تو وہ نعمتیں کم ہونا تو دور کی بات، ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یوم المزید کو خاص طور پر مزید نعمتیں انسان کو ملے گی. لیکن اللہ کے چہرے کو پانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اس دیدار کے لیے، اس مقام کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا کام
اپنا چہرہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ کے آگے جھک جائیں, نماز کے لیے بلا ہوا ہے جھک جائیں, کسی دکھی کی پکار آئے اللہ کی خاطر چل پڑے, نیکی کا کوئی موقع آئے جھک جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور اسلام ہے بھی اسی چیز کا نام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم احمد کی روایت ہے, الاسلام ان تسلم وجهك للہ. اسلام یہ ہے کہ تم اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دو کہ اللہ میرا سب کچھ آپ کے لیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, اور یکسو ہو کر, یعنی ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ہمیں اپنا دل, اپنا چہرہ, اپنی نگاہ, اپنا سب کچھ اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہوگا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا, اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا ہو, یعنی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیا ہو, اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو, اور یکسو ہونے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کر رہا ہو. اور وہ ابراہیم جسے اللہ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا. یعنی جب کوئی اللہ کے لیے جھکتا ہے تو پھر وہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے پھر اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں رہتا. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں, جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر لیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے, کوئی غم بھی نہیں آئے گا ان کو. دنیا میں بھی جو شخص اللہ پہ توکل کر لیتا ہے, بھروسہ کر لیتا ہے, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے, اللہ سے مدد مانگتا ہے, ہر چھوٹی بڑی تکلیف میں اللہ ہی کی طرف رخ کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اواب بن جاتا ہے, منیب بن جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے ہم و غم دور کر دیتا ہے, اس کی ساری فکروں کا ذمہ لے لیتا ہے, اس کے کام آسان کر دیتا ہے. اور اگر انسان اللہ کو بھلا کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, دنیا کے طرف اپنا چہرہ رکھتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے, جو چاہے اس کے ساتھ جیسا سلوک کرے, اور اللہ اس کو دنیا میں ہی تھکا دیتا ہے. اور اتنا تھکنے کے باوجود فقر کا خوف اس سے نہیں جاتا, اس کی دو آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے کہ وہ ہر وقت محتاجی کا شکار رہتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وہ مضبوط کڑا تھام لیتا ہے, اس کو ایسا سہارا مل جاتا ہے جو کبھی ختم ٹوٹنے والا ہی نہیں. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ محسن ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا, اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر چیز اللہ کی خاطر کرے, ہر حال میں انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے, خوشی ہو تب بھی اس کا شکر ادا کرتا رہے, اللہ تو نے عطا کی. کوئی نیکی کی توفیق ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ تیری رحمت سے یہ مجھے موقع ملا کرنے کا, تیری ہی عنایت ہے, تیری رحمت ہے. اسی طرح کوئی غم ہو تو بھی اللہ کی طرف پناہ لے, اللہ کی طرف جائے, اللہ کی طرف متوجہ رہے.
نماز میں بھی اللہ کی طرف متوجہ اور باقی حالات میں بھی اللہ کی طرف متوجہ. مشکل میں پڑے, کوئی تکلیف آ جائے, کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اللہ ہی کو پکارے. دوسرا کرنے کا کام, اللہ کے دیدار کے لیے پہلا کرنے کا کام کیا تھا؟ اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینا, اپنا چہرہ اللہ کی طرف متوجہ کر دینا. دوسرا کرنے کا کام, ایسے لوگ جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں ان سے جڑ کے رہنا, ان سے دوستی رکھنا, ان سے محبت کرنا, ان سے تعلق رکھنا, ان کے بیچ اٹھنا بیٹھنا. جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں, جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیں جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں, یعنی ان کے ساتھ رہیں, اس کا چہرہ چاہتے ہیں, اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں. تو دنیا کی زندگی چاہتا ہے, اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا, جو اللہ کو بھولا ہوا, تو دنیا ہی کی باتیں ہر وقت, اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے, اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑھا ہوا, اعتدال نہیں اس کی زندگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے. باقی انبیاء کو بھی یہ تلقین کی گئی, اور ان لوگوں کو کہ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, یریدون وجہہ, اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں, اس کی محبت میں جیتے ہیں, ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے, چاہے دنیاوی اعتبار سے ان کا اسٹیٹس کچھ بھی نہ ہو, پھر بھی آپ ان سے محبت کیجیے. تو جب ایسے لوگوں کے بیچ میں آپ رہیں گے تو آپ کی بھی تمنا کیا بن جائے گی, آپ کی خواہش کیا ہوگی کہ آپ بھی یہی کچھ کریں جو یہ کر رہے ہیں. انسان کے لیے سب سے آسان کام وہ ہوتا ہے جو کسی کو دیکھتے ہوئے کرتا نا وہ کر لے, سب سے آسان کام. اکیلے کوئی بھی کام کرنا مشکل لگتا ہے. جب کچھ لوگ اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں, مل کے کام کرتے, اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے, وہ کام مشکل سے مشکل بھی آسان ہو جاتا ہے. آج کے دور میں بھی لوگ مختلف طرح سے کچھ کام اکٹھے ہو کے کرتے ہیں. پہلے زمانے کی عورتیں, مجھے اپنی نانی کا یاد ہے, میں اپنی نانی کے پاس رہا کرتی تھی, تو وہ کسی دن اپنی ساری سہیلیوں کو رات کے وقت بلاتی تھی اور پوری رات بیٹھ کے چرخا کاٹتی تھی لالٹین کی روشنی میں, اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھتی تھی. یہ مجھے نہیں پتا کیا پڑھتی تھی, کچھ گا رہی ہوتی تھی یا کچھ پڑھ رہی ہوتی تھی, اور سب کام کر رہی ہوتی تھی. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح چرخا کاٹنے سے بہت جلدی, یعنی بہت زیادہ کاٹا جاتا ہے. جب اکیلے بیٹھے تھے تو بور ہو جاتے ہیں, تو وہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا. تو مل کے جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے, وہ کام زیادہ ہوتا ہے. برکت کا مطلب ہی بڑھوتری ہوتا ہے. ایک کام اکیلے کر رہے ہیں آپ, سالوں لگ جائیں گے, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور اپنے جیسے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو شریک کر لیں, ساتھ ملا لیں, بہت جلدی وہ کام نبٹ جائے گا. تیسری کرنے کی چیز, نمازوں میں اللہ کی طرف پوری توجہ, فرض اور نفل نماز میں اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرنا, اور یہ دعا پڑھنا, وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے, جہاں سبحانک اللہ ہم پڑھتے ہیں اس جگہ پر. پھر اسی طرح دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے, بالکل فوکس ہو کے, اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے, خواہ جلدی دے یا دیر سے دے, ذخیرہ کر لے, لیکن دیتا ضرور ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چہرے کو دیکھ سکیں تو پھر دنیا میں دعائیں مانگیں اس کے لیے پوری توجہ کے ساتھ. پھر قربانی, وہ بھی اللہ کی خاطر. اس وقت بھی ہم یہی دعا پڑھتے ہیں, انی وجہت وجہی للہ الذی فطر السماوات والارض. پھر سوتے وقت اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کرنا, اللہم اسلمت نفسی الیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داہنی کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم اسلمت وجہی الیک
اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے حوالے کر دیا، تیرے سپرد کر دیا. وفوضت امری الیک، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. یاد رکھیے ہر روز سوتے وقت کوئی فکر، خیال، غم، پریشانی، دکھ، کوئی چیز جو آپ کو بودر کر رہی ہے اور سونے نہیں دے رہی، اس کو ذہن میں لائیں. ڈیلی یہ وظیفہ کریں، یعنی یہ طریقہ اختیار کریں اور سکون سے دعا مانگے. اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے حوالے کیا. وفوضت امری الیک، میں نے اپنا یہ معاملہ، یہ جو مجھے چیز پریشان کر رہی، یہ بھی تیرے حوالے کیا، تو اس کو درست کر. جب انسان سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. سب کو یہ دعا زبانی یاد ہونی چاہیے، بہت ہی خوبصورت دعا. زبانی آتی ہوگی نا تو سب نیند کی حالت میں بھی پڑھ کے سوئیں گے آپ، ورنہ بھول جائیں گے. دو طریقے اور بھی ہیں یہ دعائیں پڑھنے کے. ایک ہے چھوٹی سی کتاب ہے لگا کی چھپی ہوئی ہے، سونے جاگنے کے اذکار، اس میں ساری دعائیں ہیں. بیڈ سائڈ ٹیبل کے اندر یہ کہیں رکھ لیں، پاس ہی کسی بھی قریب کی شیلف پہ. سوتے وقت اس کو پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے پڑھتے نیند بھی آنے لگے گی اور ساری دعائیں ہو جائیں گی. دوسرا، جتنے بھی آئی فونز اور اینڈرائڈ وغیرہ ہیں اس میں اپلیکیشن ڈال لیں سونے جاگنے کے آداب، تو سوتے وقت پڑھ کے پھر سو جائیں. کچھ دن پڑھتے رہیں گے تو زبانی بھی یاد ہو جائے. پھر اسی طرح اللہ کے چہرے کی پناہ مانگا کریں مختلف مشکل حالات میں، اور خاص طور پر آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے. اعوذ بوجہک، اعوذ بوجہک. پھر عبادات کے بعد باقی جتنے کام ہیں وہ سب بھی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس کے کرنے سے خالص اسی کی رضا مقصود ہو، اسی کے چہرے کا دیدار مطلوب ہو. اب یاد ہے وہ کہانی جو اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، میں نے بھی بچپن میں سنی تھی، پھر بڑے ہو کے حدیث میں بھی پڑھی. 3 لوگ جنگل میں جا رہے تھے، اتنے میں بارش شروع ہو گئی تو وہ کہاں چلے گئے؟ غار میں. پھر کیا ہوا؟ اوپر سے پتھر آ گیا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. اب ان کی موت یقینی ہو گئی، کیونکہ تینوں نے زور لگایا کہ پتھر ہل گیا، پتھر نہ ہلا. اب ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں نیک عمل کے وسیلے سے. تو ایک نے اپنے والدین کو دودھ پلانے، رات کے وقت خدمت کرنے کی جو نیک عمل تھا اس کو وسیلہ بنایا اور کہا اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا فرجۃ نری منها السماء. اے اللہ اگر تیرے نزدیک میں نے یہ کام ہی اپنے بوڑھے ماں باپ کو رات کے وقت ان کے لیے دودھ لے کے کھڑا رہتا تھا ان کی خدمت میں کہ ان کی آنکھ کھلے تو ان کو دودھ پلاؤں، کیونکہ جنگل سے آتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی، میرے آنے سے پہلے وہ سو جاتے تھے. اگر میں نے یہ کام صرف تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان تو دیکھ لیں. خوب اندھیرا تھا اندر، لاک ہو گیا اندر. دوسرے شخص نے اپنے ایک اور عمل کا وسیلہ بنایا، اور وہ کیا تھا کہ مجھے اپنی چچا کی لڑکی سے محبت تھی اور پھر اس کو میں نے برے کام کے لیے بلایا. جب وہ قریب آئی تو رونے لگی، کہنے لگی اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس پر اس نے کہا اللہ اگر میں نے یہ صرف تیرا چہرہ چاہنے کے لیے ایسا کام کیا تھا تو ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے. تو وہ پتھر 2/3 ہٹ گیا. پھر تیسرا جو تھا اس نے کہا کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا لیکن وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا، تو میں نے اس کی مزدوری کو انویسٹ کر دیا. اور پھر جب وہ واپس آیا تو میں نے کہا یہ ہے تمہاری مزدوری. کو حیران ہو گیا کہ یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ کام صرف تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہم سے ہٹا دے. اس طرح وہ پورا غار کھل گیا اور وہ لوگ باہر آ گئے. اور یہ بخاری میں صحیح حدیث ہے یہ، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال جب انسان اللہ کے چہرے کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں. ایسے نیک کاموں کی برکت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح
سورۃ اللیل میں آتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً انقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے گا، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر جو شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بلندی عطا کرتا ہے، اس کے نیک کاموں میں برکت دیتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے چہرے کی خاطر ایک دن روزہ رکھتا ہے اور اسی پر اس کا اختتام ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، تو نماز بھی اللہ کے چہرے کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے چہرے کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، اور روزہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ جائے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اور اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہو تو وہ لوگ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے ہم یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے اندر یہ خواہش کم ہی ہوتی کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں۔ تو اس نیت کو، اس خیال کو تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ نیک کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ پھر اسی طرح وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ کھانے کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، خود کھانا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی اوروں کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ تو انسان جو کچھ دے صرف اللہ کی خاطر دے، چاہے مال خرچ کرے، چاہے زکوٰۃ دے، چاہے عام صدقات کرے، چاہے کسی غلام کو آزاد کرے۔ اسی طرح علم بھی اللہ کی خاطر حاصل کرے، جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں دین کے علم میں سے، اس کے پیچھے بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا دیدار کر سکوں۔ حدیث میں آتا ہے من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، وہ علم جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے۔ دین کے علم سیکھنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، کیونکہ اس کو سیکھ کے پھر ہم عمل کریں گے نا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے۔ اسی طرح قرآن کو بھی اللہ کی خاطر پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اقرأوا القرآن وابتغوا به وجہ اللہ، یعنی قرآن پڑھو اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہو، اللہ کا چہرہ چاہو، اسی کی خاطر اس کا ذکر کرنا۔ پھر اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا، نظر ماننا۔ نظر وہی معتبر ہے جس میں اللہ کا چہرہ چاہا گیا ہو۔ پھر صبر کرنا، یعنی ایک تو یہ کہ اچھے اچھے کام کرنا اس دیدار کو پانے کے لیے، اور دوسرا کیا ہے، اس کی وجہ سے انسان تکلیف دہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے، یا صبر کرے، یا ناگوار چیزوں کو برداشت کر جائے۔ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے غصہ پینا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے کبھی نہ پیا ہوگا جو وہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے پیتا ہے۔ یعنی جو اپنا غصہ دبا جاتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس سے بہترین کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو اللہ کے چہرے کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ اس کا چہرہ پھر روشن کر دے گا۔ اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو بھی انسان اسی خاطر پورا کرے، چاہے بحیثیت والدین ہوں یا کوئی جاب ہم کر رہے ہوں یا کوئی بھی کام ہمارے ذمہ ڈالا گیا ہو۔ پھر
اس کے لیے دعا بھی کرنا. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اے اللہ میں تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ. پھر اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں کو. یعنی جب ہم اللہ کے چہرے کی خاطر کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف دیکھنا پسند کرتے ہیں. قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہے گا، دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کو معاف بھی نہیں کرے گا، ان سے بات بھی نہیں کرے گا. اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. تو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی طرف اللہ دیکھتا ہے اور فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے. ان میں تہجد کے لیے اٹھنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو جس نے اپنے نفس کے ساتھ سخت محنت کی ہے. میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا، اس کو ملے گا. پھر نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کا دروازہ کھول کر دیکھتا ہے. پھر دوسروں کو ترجیح دینے والے اپنی ذات پر، دوسروں کو کھلا کے خود بھوکا رہنے والے. وہ میاں بیوی کا واقعہ آتا ہے نا مشہور کہ جنہوں نے چراغ بجھا کے بچوں کو ایسے بہلا کے سلا دیا، خود بھوکے رہے مہمان کو کھلا دیا. تو اس پر یہ آیت اتری تھی. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر اللہ تعالیٰ ہنس پڑا اور اسے پسند کیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان پر اللہ کی خاص نظر ہوتی اور اللہ تعالیٰ ان پر فخر کرتے ہیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک حلقے کی طرف جہاں بیٹھ کر وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے اس کی طرف تشریف لے گئے. فرمایا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے اور اس بات پر ہم کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے اور اس کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا ہے. فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں اس بات کے علاوہ کسی بات میں نہیں بٹھایا. نہیں واقعی تم اسی لیے بیٹھے؟ کہتے اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے. آپ نے فرمایا میں نے تم سے کسی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے میری خاطر جمع ہو کر میرا ذکر کر رہے ہیں. پھر اسی طرح عرفہ کے دن جو لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خود بھی دیکھتے ہیں اور فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو ان میرے بندوں کو جو پراگندہ حال غبار آلود ہو کر آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کو میری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں. اگر دیکھ لیں تو ان کا حال کیا ہو. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نہیں، ان کو پاک نہیں کریں گے اور ان سے ناراض ہوں گے. ان میں نمبر 1 عہد توڑنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، صحیح نماز نہ پڑھنے والا. اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس میں وہ رکوع اور سجود کے درمیان کمر سیدھی نہیں کرتا، یعنی رکوع پہ جا کے پورا اٹھتا نہیں کہ سجدے میں چلا جاتا ہے. ایسے بندے کو اللہ نہیں دیکھتے. پھر ناشکری بیوی جو شوہر کی شکر گزار نہ ہو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی اور نہ اس سے بے نیاز ہوتی ہے. پھر بوڑھا زانی مرد اور زانی عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی نہیں دیکھے گا. والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں، مردوں کی طرح ڈریس اپ ہونا. اور دیوس وہ شخص ہوتا ہے خواہ کے ساتھ کہ جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو برا کام کرتے دیکھتا ہے، بے حیائی کرتے دیکھتا ہے اور اس کو منع نہیں کرتا. پھر اسی طرح جھوٹ بولنے والا، زائد پانی ڈوبنے والا، ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانے والا یعنی تکبر کی وجہ سے. مفلس متکبر یعنی غریب ہے لیکن تکبر کرتا ہے. ظلم سے دوسروں کی چیزیں ہتھیا لینے والا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ظلم سے جو دوسروں کی چیزیں ہتھیانا ہے اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی بہت سخت ہے کہ جو ایک بالشت بھر، صرف ایک گٹھ جس کو کہتے ہیں نا، ایک بالشت بھر کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گردن میں
7 زمینوں کا طوق ڈالیں گے. ناجائز قبضہ چاہے کسی یتیم کا ہو یا ویسے ہی کسی کی زمین پر اس کو کنفسکیٹ کر لینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. کہاں یہ کہ انسان ناحق ایسی جگہوں پر اپنے گھر بنا لے اور اپنی زمین اپنی دیواریں آگے بڑھا لے یا دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے. ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں واقعی اپنے چہرے کی طرف دیکھنا نصیب فرمائے اور اس کی لذت عطا کرے اور اپنی ملاقات کا شرف بخشے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے اور ہمیں ہر گناہ چھوڑنے کی توفیق دے اور ہر نیکی کے کام کی طرف لپکنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا قبول کرے اور جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں بھی اس کی جزائے خیر عطا کرے اور آپ سب کے بچوں کو ہدایت عطا کرے، ان کی تکلیفوں اور بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، انہیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، انہیں متقین کا امام بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے اور موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں جو علم ہم نے حاصل کیا اس پر عمل کرنا سکھا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.